بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج شب قدر کی مبارک رات ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہی کی مبارک رات میں انشاءاللہ ہمارے مسجد میں ختم قرآن بھی ہوگا، جس کے بارے میں ہے کہ ختم قرآن کے بعد میں جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم تمام لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے۔ پوری رات کو ہم عبادت میں گزارنے کا ارادہ کریں، عزم کریں، اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی فکر اور کوشش کرے۔ اسی لیے مسجد والوں نے آپ کی سہولت کے لیے 15 منٹ ٹائم آگے بڑھا دیے، تاکہ آپ کو درمیان میں غسل کرنا ہے، کچھ اور آپ کی ضرورت ہے، آپ اس سے پوری طرح سے فارغ ہو کر وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ سکو۔ اور مسجد میں جو لوگ آنے والے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ پہلے جو آنے والے ہیں وہ پہلی صف میں، پھر اس کے بعد والی صف میں، پھر اس کے بعد والی صف میں بیٹھے، ورنہ عموماً ہمارے مسجد میں ہوتا ایسا ہے کہ جیسے جیسے لوگ آتے ہیں وہ دونوں کوپچوں کے اندر جو ہے جمع ہونا شروع ہو جاتے، بیچ میں کی جگہ پوری کھلی رہ جاتی، اور جو آدمی سامنے آنا بھی چاہتا تو اس کو آنے کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ پیچھے کی جگہ پوری دروازے کے پاس کی فل ہو جاتی، بیچ میں پوری جگہ خالی رہتی، اور جو پہلی صف میں آنا چاہتے وہ بیچارے پیچھے رک جاتے۔ تو مسجد میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے مسجد میں آئے وہ کہاں پر بیٹھے بھائی؟ پہلی صف میں بیٹھے۔ اس کے بعد جو آئے وہ کون سی صف میں بیٹھے؟ اس کے بعد جو آئے وہ تیسری صف میں۔ صف در صف اگر ہماری صفیں لگتی رہیں گی تو جو آدمی مسجد میں تاخیر سے پہنچے گا اس کو بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ آرام سے اطمینان سے بیٹھ جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں ہم تکبیر اولیٰ سے پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ 2 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی اللہ تبارک و تعالی اس کو پوری رات نفل عبادت کرنے کا ثواب دیں گے۔ اگر ہماری رات کی عبادتوں میں تھوڑی بہت غفلت بھی ہو گئی لیکن یہ 2 نمازیں ہماری تکبیر اولیٰ سے ہو گئی تو اللہ کی ذات سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری پوری رات کو وہ عبادت میں شمار کرے گا، اور لیلۃ القدر جیسی رات ہماری عبادت میں گزریں گی اور ہم کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ شب قدر میں کون سی عبادتیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ یہ کہ ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں اور اپنے پورے پچھلے گناہوں سے معافی چاہے۔ اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ کی نماز پڑھے اور تمام وہ نعمتیں جو اللہ نے ہم کو دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ ایمان اور دین کی نعمت دی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تیسری 2 رکعت پڑھے صلاۃ الحاجت کی نماز، جس کے اندر اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانگے اور اپنی ضرورتوں کو چاہے۔ 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھے۔ اور پھر اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا تھا کہ چچا جان اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا، ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا، یا سال میں 1 مرتبہ پڑھنا، یا کم سے کم زندگی میں 1 بار اس نماز کو 1 مرتبہ ضرور پڑھنا۔ یہ 4 رکعت کی نفل نماز کی نیت کرنے کا صلاۃ التسبیح کی انی وجہت پڑھ کے نیت کرے۔ اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ بولیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد میں ثنا سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا، دوسری سورت پڑھنے کا، اور واپس سے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کا، رکوع میں واپس سے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کا، رکوع سے کھڑے رہیں گے قومے میں پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کا، سجدے سے اٹھ کے جو جلسے میں بیٹھیں گے اس میں 10 مرتبہ پڑھنے کا، پھر واپس سے دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کا۔ کتنے مرتبہ ہو گئے؟ 75 مرتبہ۔ 1 رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے، 2 رکعت میں 150 مرتبہ، اور 4 رکعت میں یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟
300 مرتبہ. اس طریقے سے صلاۃ التسبیح کی نماز ہم مکمل کریں. اسی طریقے سے قضا نمازوں کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ قضا نماز کا بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، اور آج کل ایک من گھڑت حدیث چل رہی ہے کہ بولے جس آدمی نے رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعت نماز پڑھا، یہ فلانی رکعت میں اتنے سورے پڑھا، اس کو 700 سال کی قضا نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اس کی 700 سال کی قضا نمازیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی. اگر اس طریقے سے 700 سال کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی تھی تو میرے کو اور تم کو روزانہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. مرنے سے پہلے 2 رکعت وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور پوری زندگی کی نماز قضا کرا کے اللہ کے پاس چلے جاتے تھے. کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ مگر یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سب گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں. بلکہ صحیح طریقہ قضا نماز پڑھنے کا یہ ہے، اگر ہماری وہ نمازیں جو ہم کو یاد ہے وہ چھوٹی ہوئی ہے تو ہم اس کو ایسا پڑھیں گے. مثال کے طور پہ میری آج کی عصر کی نماز بھی چھوٹ گئی، ظہر کی نماز بھی چھوٹ گئی، فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی، کل عشاء کی نماز بھی چھوٹ گئی، کل مغرب کی نماز بھی میری باقی ہے. اب میں یہ نمازوں کو کیسے پڑھوں گا؟ اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی جو پہلی نماز، جو ابھی کی جو نماز چھوٹی ہوئی ہے قریب کی، وہ عصر کی نماز ہے، وہ پڑھوں گا. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں کون سی نماز پڑھوں گا؟ کل جو مغرب کی نماز چھوٹی. تو جو قضا نمازیں ہم کو یاد ہے ان کو اس طریقے سے ادا کرنے کا، اور جو قضا نمازیں ہم کو یاد نہیں ہیں ان کو کیسے ادا کریں گے؟ اب ان کی ادا کرنے کی آسان ترتیب یہ ہے، ہر نماز کے لیے جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں اس نماز کی جو سنتیں پڑھتے ہیں ان سنتوں کے اندر قضا نماز کی نیت کرنے کا. کائی کی نیت کریں گے بھائی؟ ہاں، تو آپ کی قضا نماز بھی ادا ہو جائیں گی اور آپ کی سنتیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ ادا ہو جائیں گی. اس لیے کہ فرض میں سنت اور نفل کی نیت کر سکتے، لیکن نفل میں فرض کی نیت نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بھائی بات؟ کیونکہ آپ جو نماز پڑھ رہے قضا وہ فرض نماز تھی جو آپ کی چھٹی ہوئی ہے. اب اس میں آپ نفل کی بھی نیت کر سکتے اور سنت کی بھی نیت کر سکتے. اس طریقے سے روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر ہم ہماری روزانہ کی 5 وقت کی نمازوں کی ایسی قضا ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری جتنے سالوں کی جو نمازیں چھوٹ چکی ہے وہ تمام نمازیں ہماری کیا ہو جائیں گی بھائی؟ ادا ہو جائیں گی. کریں گے انشاءاللہ کوشش اور فکر. پہنچیں گے مسجد میں وقت سے پہلے. ایسی کوشش کرو کہ عشاء کی نماز کسی کی چھوٹنا نہیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ تقاضا ہے حاجی صاحب؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن